انتہا تک پہنچ گئے اور وہ اس کی خوشیوں میں مشغول تھے. اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا. وہ حیران اور پریشان ہو گئے یہ کیا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ پھر اچانک پکڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا. تم نمازوں کی حفاظت کرو میں تمہارے مال کی حفاظت کروں گا. تم نمازوں کی حفاظت کرو میں تمہارے گھروں کی اور گھر والوں کی حفاظت کروں گا. تم نماز کی حفاظت کرو میں تمہارے اہل و عیال کی، تمہاری روزی کی حفاظت کروں گا. پھر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یہ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے. مقررہ وقت پہ نماز فرض. حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن سستی کرتا ہے، وقت کو ڈال دیتا ہے، تو ایک حقوق کی مقدار وہ جہنم میں جلے گا. پوچھا گیا کہ حقوق کیا ہے؟ فرمایا حقوق کی مقدار اگر دیکھنی ہے تو اس کو قیامت کے دن کے ساتھ ضرب لگا کر دیکھو. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو اس حساب سے ایک حقوق کی مقدار 2,88,00,000 برس بنتی ہے. تو ایک نماز وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے، وقت کو ٹال دینے کی وجہ سے، قضا کر دینے کی وجہ سے ایک حقوق کی مقدار وہ جہنم میں جلے گا. ایک حقوق 2,88,00,000 برس. اور جو پڑھنے والا ہوگا وہ تو ایسے جہنم کے اوپر سے گزر جائے گا جیسے آسمان سے بجلی کڑک کے غائب ہو جاتی ہے. ایسے وہ گزر جائے گا اس پل کے اوپر سے. جہنم کہے گی جلدی گزر، تیرے گزرنے سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو رہی ہے، جلدی گزر. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے عن المجرمین، کیا جرم کیا ہے. ما سلککم فی سقر، کیا جرم کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے. تو اہل جہنم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دیا. اہل جہنم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کسی کے ساتھ خیانت کی. اہل جہنم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے کسی چیز میں ملاوٹ کی، یا ہم نے خیانت کی، یا کسی کو دھوکہ دیا، یا ہم نے سود کھایا، یا ہم نے شراب پی، یا ہم نے رشوت لی، یا ہم نے رشتہ داروں سے قطع تعلق ختم کیا، یا ہم نے مسلمانوں کو تکلیف دی. وہ ایسا کوئی گناہ نہیں کریں گے. نہ ہم نے چوری کی. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جرم اپنا وہ یہی کہیں گے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور کوئی مسکین ہمارے دروازے پہ آ کر اللہ کے نام پہ مانگتا ہم اس کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے گا. جب قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ ایسا وسوسہ شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا. تو کیا دیکھا جائے گا؟ جب کچھ کرنے کی مہلت نہیں ہوگی تو اس وقت کیا دیکھا جائے گا؟ دیکھا نہیں جائے گا. وہاں پہ تمہیں دکھایا جائے گا کہ دیکھو کہ تم کیا کر کے آئے ہو اور تمہارے ساتھ اب معاملہ کیا ہونا ہے. اس لیے جو مسلمان انتقال کرتا ہے وہ روح قبض ہوتی ہے. لوگ اس کو تیار کرتے ہیں، غسل کراتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ اس کا پڑھتے ہیں، اس کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جاتے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، تو میرے پاس آیا ہے. پھر جب وہ مسلمان قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنانے والے دعا پڑھ کے چلے جاتے ہیں. پھر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ قبر کھل جاتی ہے. جنت کے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی بھی کھول دی جاتی ہے، جنت کا بستر لا کر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے. اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہ قبر کھل جاتی ہے اور وہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتا ہے. اور جب کوئی نامراد، کوئی گناہ گار، کوئی بے نمازی، کوئی انسان جب وہ جاتا ہے قبر کی طرف تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک
ہو، اس لیے کہ میری پشت پہ جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے برا تو لگتا تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو تو میرا سلوک بھی دیکھ لینا، میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ قبر اس کو دونوں طرف سے دباتی ہے، جس طرح ہاتھ کی انگلیاں گھس جاتی ہیں، پسلیاں اس کی ایسی آپس میں گھس جاتی ہیں، پھر ایک سانپ اس میں مسلط ہوتا ہے جس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے اور آنکھیں اس کی آگ کے شعلے کی طرح سرخ ہوتی ہیں۔ وہ مردہ اس سانپ سے پوچھتا ہے تو میرے اوپر کیوں مسلط ہوا؟ تو وہ سانپ اس کو کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تیرے اوپر مسلط کیا ہے، تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے سے سورج نکلنے تک، ظہر کی نماز ضائع کرنے سے عصر تک، عصر کی نماز ضائع کرنے سے مغرب تک، مغرب کی نماز ضائع کرنے سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے سے صبح فجر کے وقت تک میں تجھے ڈستا رہوں گا۔ اور وہ سانپ جب ایک دفعہ اس کو ڈستا ہے تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ کتنے ہاتھ؟ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ تو یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آخری وقت اللہ کے نبی کا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جو نصیحت اللہ کے نبی نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرمائی اس میں یہ بھی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو قائم، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز تو اس امت کی پہچان ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ دائرہ اسلام سے نکل کے کفر کے کنارے تک پہنچ۔ ایک بزرگ گزرے ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قرۃ العیون کے اندر کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں اس کا داخل ہونا ضروری ہے۔ تو اہل جہنم اپنا جرم بتا رہے ہیں۔ پہلا جرم کیا بتایا انہوں نے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اب کوئی مجھے اگر کوئی تحفہ دے گا میں اس کی قدر کروں گا، میں اس کی عزت کروں گا، بھئی اس نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تحفے کی قدر جو نہ کرے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے لیے ایک تحفہ، کہتے ہیں نا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج سے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ تحفہ آیا ہے، اگر اس تحفے کی قدر کی تو ہماری قدر ہوگی، اگر قدر نہیں کی تو پھر ہم بے قدرے ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ کا حکم وہی ہے، جس نے میرے حکم پر عمل کیا، نیک اعمال کر کے آیا، جنات الفردوس نزلا، میں جنت الفردوس میں ڈالوں گا۔ اور جس نے میری نافرمانی کی، چاہے وہ نماز چھوڑ کے نافرمانی کی، میرے حکموں کو توڑ کے نافرمانی کی، جھوٹی قسمیں کھا کر نافرمانی کی، کسی کے حقوق کھا کر اس نے نافرمانی کی، کسی کے حقوق ضائع کر کے اس نے میری نافرمانی کی، تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو ہم خود سوچیں، میں نہیں بتاؤں گا نہ میں تبصرہ کروں گا، ہم خود سوچیں کہ دن میں ہم سے اللہ کے کتنے حکم ٹوٹتے ہیں اور نبی کی کتنی سنتیں ہم سے چھوٹتی ہیں۔ جو ٹوٹ گئے چھوٹ گئے اس پہ استغفار پڑھیں، پکی توبہ کریں اور آئندہ کرنے کا عزم کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔